الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ روزے کا بیان چل رہا ہے، کئی ٹاپک پر بات ہو چکی۔ روزہ کس کو کہتے ہیں، روزہ کس پر فرض ہے، روزے کا وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کر لینا جائز ہے۔ نمبر 5، وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا، بعد میں قضا بھی نہ کرنا بلکہ صرف فدیہ دے دینا جائز ہے۔ نمبر 6، روزہ ٹوٹنے کی کتنی شکلیں۔ آج 7واں اور آخری ٹاپک، روزے کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی روزہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے گزشتہ کل کا ایک مسئلہ رہ گیا ہے، کفارے کا۔ اگر کسی بندے نے ایک رمضان کے کئی روزے جان بوجھ کر توڑ دی، ایک ہی رمضان کے کئی روزے، تو ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک رمضان کے 5 روزے اس نے توڑے بغیر عذر کے، جان بوجھ کر، تو پہلے وہ 5 روزوں کی قضا رکھے، قضا ہو جائے، اس کے بعد 60 روزے مسلسل کفارے کے رکھ لے، تو یہ ایک ہی کفارہ 5 روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کسی بندے نے 2 رمضانوں کے روزے توڑے ہیں، 2022 میں بھی اس نے روزہ توڑا ہے، کفارہ واجب ہوا، 2023 میں بھی اس نے روزہ توڑا ہے، اس وقت بھی کفارہ واجب ہوا، تو اب الگ الگ رمضان کے کفارے اس پر آئے، تو اس پر 2 کفارے ضروری ہوں گے۔ 2023 میں جو روزہ توڑا تھا اس کے لیے ایک کفارہ 60 روزے، 2022 میں جو روزہ توڑا ہے اس کے لیے الگ کفارہ دوسرے 60 روزے۔ آدمی کی حالت خراب ہو جائے گی، اس لیے ایسا کام نہیں کرنے کا۔ ہمت نہیں ہے، صبح سے روزہ مت رکھو، اب جب رکھ لیا ہے تو اس کو پورا کرو۔ یہ تو گزشتہ کل کا مسئلہ تھا جو بعد میں یاد آیا تو میں نے اس کو ایڈ کر لیا۔ اب آگے چلو، روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، فرض روزہ، واجب روزہ، سنت روزہ، نفل روزہ۔ نماز بھی اسی طرح ہے، فرض ہوتی ہے، واجب بھی ہوتی ہے، سنتیں ہیں، نوافل ہے۔ اسی طرح روزہ بھی 4 طرح کا ہے۔ فرض روزہ، یہ چالو رمضان کا روزہ جس کو ہم ادا روزہ کہتے ہیں، یہ بھی فرض ہے۔ اور رمضان کا کوئی روزہ چھوٹ جائے، بندہ بعد میں اس کو رکھے، جس کو قضا روزہ کہتے ہیں، یہ بھی فرض ہے۔ ادا روزہ بھی فرض ہے اور چھوٹ جائے اس کو قضا کریں گے، وہ بھی فرض ہے۔ نمبر 2، واجب روزہ، یہ منت کا روزہ ہے۔ نمبر 3، سنت روزہ، 10 محرم، 9 ذی الحج عرفے کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ، ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، یہ سنت ہے۔ ان کے علاوہ جتنے روزے ہیں جو بندہ اپنی بشاشت سے رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ویسے ہی رکھتا ہے، وہ سب نفل روزے کہلاتے ہیں۔ تو روزے کتنی طرح کے ہوئے؟ 4، فرض روزہ، واجب روزہ، سنت روزہ اور نفل روزہ۔
نمبر 1 فرض روزہ، یہ 2 طرح کا ہے۔ ادا روزہ، اس کا بیان پورا ہوا بھائی، اتنے دن سے تو روزے کا بیان جو چل رہا تھا وہ ادا ہی روزے کا چل رہا تھا، وہ بیان پورا ہوا۔ قضا روزہ، رمضان کا کوئی روزہ چھوٹ جائے یا چھوڑ دے اور بعد میں رکھے تو یہ ہے قضا روزہ، اور قضا روزہ رکھنا بھی فرض ہے۔ قضا روزے سے متعلق 5 مسئلے ذہن میں رہنے چاہیے۔ کتنے؟ 5۔ نمبر 1، قضا روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے نیت کر لینا کہ آج میں قضا روزہ رکھتا ہوں، آج میرا قضا روزہ ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر بندے نے صبح صادق سے پہلے نیت نہیں کی کہ مجھے قضا روزہ رکھنا ہے، صبح صادق کے بعد 8-9 بجے اس نے نیت کی کہ میرا جو رمضان کا روزہ چھوٹ گیا تھا، صبح صادق کے بعد سے میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، تو آج وہ قضا روزہ ہو، تو اس بندے کا یہ والا روزہ، آج کا روزہ، یہ قضا میں شمار نہیں ہوگا بلکہ یہ نفل روزہ ہوگا۔ کیوں؟ قضا روزے میں رات سے نیت کرنا کیا تھا؟ ضروری تھا۔ نیت کی ٹائم لیمٹ پوری ہو گئی، اس کے بعد آپ نیت کرتے جاؤ، جب ٹائم ہی نہیں رہا تو نیت سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو قضا روزہ رکھنا ہے تو پھر نیت رات سے کرنی ہے، صبح صادق سے پہلے کرنی ہے۔ دوسرا مسئلہ، قضا روزے کے اندر دن اور تاریخ کو متعین کرنا اور دن اور تاریخ کو متعین کر کے قضا روزہ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا کہ 2 روزے چھوٹے، 14 اور 15، 2 روزے اس کے چھوٹ گئے۔ اب رمضان کے بعد جب وہ قضا کرے گا تو یہ نیت کرنا کہ میرا 14واں روزہ بروز پیر جو چھوٹ گیا تھا اس کی قضا، یہ ضروری نہیں۔ میرا 15واں روزہ جو چھوٹ گیا تھا بروز منگل، اس کی قضا، یہ دن تاریخ طے کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف اتنی نیت کر لینا کافی ہوگا کہ اس رمضان میں جو میرے 2 روزے چھوٹے ہیں اس میں سے پہلا، جو 2 روزے چھوٹے تھے اس میں سے دوسرا، دن اور تاریخ متعین کر کے قضا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر بندے کے 2 رمضان کے تھوڑے تھوڑے روزے قضا ہوئے ہیں، 2023 میں 3 روزے قضا ہوئے، 2022 کے 3 روزے قضا ہوئے، تو 2 رمضان کے اس کے پاس روزے ہیں جن کی قضا اس کو کرنی ہے، 22 کے 3 اور 23 کے 3۔ تو اب اس بندے کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ یہ نیت کرے کہ 2022 میں جو 3 چھوٹے ہیں ان میں سے پہلا، دوسرا، تیسرا، 2023 میں جو چھوٹے اس میں سے پہلا، دوسرا اور تیسرا، اتنا طے کرنا پڑے گا کہ اس رمضان کا رکھ رہا ہوں اور یہ اس رمضان کا رکھ رہا ہوں۔ چوتھا مسئلہ، ایک بندے کے الگ الگ رمضانوں کے، مختلف رمضانوں کے مختلف روزے چھوٹے قضا ہوئے، 4-5 سال کے 8-10 روزے قضا، کسی مہینے میں 1-2 چھوٹ گئے، کسی مہینے میں 1 چھوٹ گیا، کسی مہینے میں 2 چھوٹ، کسی سال 2 چھوٹ گئے، 4-5 سال اس کے روزے چھوٹے ہیں، اس کا ٹوٹل 10 روزے ہو جاتا ہے۔ تو اب اس بندے کے لیے تاریخ، سال متعین کرنا بڑا مشکل ہے،
لکھ لینا چاہیے بندے کو کہ میرا اس رمضان میں 2024 میں اتنے روزے چھوٹے ہیں جن کی قضا باقی ہے، لیکن عام طور پر اہتمام نہیں ہو پاتا، یاد نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ 10 روزے میرے چھوٹے ہیں۔ تو اب یہ بندہ کس طرح نیت کرے گا؟ یہ بندہ یوں نیت کرے کہ میرے ذمے جتنے روزے باقی ہیں، میرے جتنے روزے چھوٹے ہیں، ان میں جو پہلا ہے اس کی قضا، بس یہی نیت روز کرے۔ جو چھوٹے ہیں ان میں جو پہلا ہے اس کی قضا، ہر روزانہ یہی نیت کرتا جائے اور روزے رکھتا جائے۔ 10 روزے ہو گئے تو اس کا پینڈنگ کام پورا ہو گیا۔ یا یوں نیت کر لے کہ میرے ذمے جتنے روزوں کی قضا ہے، میرے جتنے روزے چھوٹ گئے ان میں جو آخری والا ہے اس کی قضا، روزانہ یہی نیت کرے گا۔ میرا جو آخری روزہ قضا ہوا ہے وہ رکھتا ہوں، 10 روزوں میں یہ نیت کرے گا، اس کے روزے کیا ہے؟ پورے ہو جائیں۔ کس طرح ہوں گے ذرا سمجھو۔ ایک بندے کے ذمے 10 روزے ہیں اور اس نے نیت کی کہ میرے جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں ان میں جو پہلا ہے وہ رکھتا ہوں۔ تو پہلا نمبر 1 والا ہے، جو سب سے پہلا چھوٹا ہے وہ نمبر 1 پر ہے۔ اس نے نیت کی تو نمبر 1 والا ادا ہو گیا۔ اب جو نمبر 2 والا تھا وہ اوپر آئے گا نا، پہلے نمبر 1 گیا تو نمبر 2 والا جو تھا وہ نمبر 1 پر آ گیا۔ اب ٹوٹل 9 ہو گئے، پہلے ٹوٹل 10 تھے تو نمبر 1 والا نمبر 1 پر تھا، ایک روزہ رکھ لیا تو وہ ہٹا، جگہ خالی ہوئی تو اوپر چڑھے گی کہ نہیں؟ بھئی لائن آگے بڑھے گی کہ نہیں؟ 10 آدمی لائن میں کھڑے ہوں، ایک آدمی کا نمبر لگ جاوے تو لائن آگے بڑھتی ہے کہ نہیں؟ تو پھر سمجھتے کیوں نہیں بھائی لائن آگے بڑھے گی۔ 10 آدمی لائن میں کھڑے ہیں، پہلے والے کا نمبر آ گیا تو لائن آگے بڑھے گی۔ اب ٹوٹل 9 ہوئے، اب جو دوسرے نمبر پر ہے وہ پہلا ہے، پھر اس کا بھی چانس آ گیا، وہ بھی نکلا، تو اب 8ویں نمبر پر جو تھا وہ پہلے نمبر پر آئے گا۔ اب ٹوٹل 8 آدمی ہے، تو یہ ٹوٹل 10 روزے آپ کے ذمے تھے۔ آپ نے نیت کی میرا جو پہلا ہے وہ ادا کرتا ہوں، وہ ادا ہو گیا تو اب ٹوٹل 9 ہوئے۔ دوسرے دن آپ نے نیت کی جو میرا پہلا ہے، تو اب جو دوسرا تھا وہ پہلا ہے، وہ ادا ہو جائے گا۔ اس طرح ایک ایک روزہ ادا ہوتا چلا جائے گا۔ یا آپ یہ نیت کر لیں کہ میرے ذمے جتنے روزے ہیں ان میں جو آخری ہے وہ، آپ کے ذمے 10 روزے باقی تھے، آپ نے آخری روزے کی نیت کی تو جو 10ویں نمبر پر ہے وہ ادا ہوا، وہ نکل گیا۔ پھر دوسرے دن آپ نے نیت کی میرا جو آخری ہے، تو اب 9ویں نمبر پہ جو تھا وہ آخری ہو گیا۔ اب ٹوٹل 9 ہے تو 1 پہلا اور 9 آخری، تو 9 میں ادا ہو جائے گا۔ پھر تیسرے دن آپ نے نیت کی میرا جو آخری روزہ ہے وہ ادا کرتا ہوں، تو اب ٹوٹل 8 ہے، 8 میں 8واں آخری ہے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہی حکم نماز کی قضا میں بھی ہے کہ بندے کی ظہر کی کئی نمازیں قضا ہوئی ہے، اب اس کو یاد نہیں کہ میری کتنی نمازیں ظہر کی قضا ہوئی ہے، کتنی میری فجر کی قضا ہوئی ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ یہی نیت کرے کہ میرے ذمے ظہر کی جتنی نمازیں ہیں ان میں جو پہلی ہے وہ ادا کرتا ہوں، پہلی کی قضا۔ یا میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ہیں ان میں جو آخری ہے اس کی قضا کرتا ہوں۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو پہلی یا آخری یہ نیت کر لیں گے تو آپ کے ذمے کی نمازیں بھی ادا ہوتی جائیں گی اور روزے ہیں تو وہ بھی ادا ہوتے جائیں گے۔ 5واں مسئلہ، اگر چند روزے لگاتار قضا ہو گئے ہوں، بندہ سفر میں گیا، 5 دن کا سفر تھا تو 5 روزے کنٹینیو چھوڑے اس نے، 11 سے 15، اب 5 روزوں کی قضا کرنی ہے۔ یا بیمار ہو گیا، 5 روزے چھوٹ گئے، 5 روزوں کی قضا کرنی ہے۔ حیض آ گیا، 5 روزے چھوٹ گئے، 5 روزوں کی قضا کرنی ہے۔ تو یہ روزے اس کے کنٹینیو چھوٹے ہیں، لگاتار چھوٹے ہیں، تو ان کی قضا لگاتار کرنا ضروری نہیں،
کہ بھئی 5 روزے کنٹینیو چھوٹے ہیں تو قضا بھی کنٹینیو کرو، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اپنی سہولت کے اعتبار سے دھیرے دھیرے ایک ایک دو دو کر کے آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اتوار کو چھٹی رہتی ہے، آرام ملتا ہے، تو اتوار آپ ایک ایک روزہ رکھ لیں، 5 ہفتوں میں آپ کے 5 روزے کیا ہیں، پورے ہو جائیں گے قضا والے۔ خیر، یہ قضا کا بیان پورا ہو، 5 مسئلے ہیں، بس یہ کافی ہے۔ نمبر 2، واجب روزہ، یہ منت کا روزہ ہے۔ منت کس کو کہتے ہیں؟ شرطیہ دعا، کس کو؟ شرطیہ دعا۔ دعا 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک سمپل دعا، سادی دعا، اللہ سے ہم مانگتے ہیں یا اللہ یہ عطا فرما، یا اللہ فلاں سے ہماری حفاظت فرما، یہ سمپل دعا ہے، اس میں کوئی شرط ورط نہیں ہے۔ ایک دعا ہوتی ہے جس میں شرط ہوتی ہے، اسی دعا کو منت کہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ بندہ اپنی دعا کے قبول ہونے کی شرط پر کہ اگر میری دعا قبول ہو گئی، میرا یہ کام ہو گیا، اپنی دعا کے قبول ہونے کی شرط پر اپنے اوپر کوئی عبادت لازم کر لیتا ہے کہ اگر میری یہ دعا قبول ہو گئی، میرا یہ کام ہو گیا، تو میں فلانی عبادت کروں گا۔ یہ بھی ہے دعا، لیکن یہ سمپل والی دعا نہیں ہے، یہ کنڈیشن والی دعا ہے، یہ شرط والی دعا ہے، اسی دعا کو منت کہتے ہیں۔ ذرا مثال سے سمجھو۔ ایک بندے نے یوں کہا، یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اور اس کا وہ کام ہو گیا، دعا قبول ہو گئی۔ اب اس نے شرط لگائی تھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی، یہ عبادت ہے، اس عبادت کو اپنے اوپر لازم کیا تھا۔ جیسے ہی کام ہو گیا، اس بندے پر 2 رکعتیں پڑھنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ ایک بندے نے یوں منت مانی، یا اللہ اگر میری امی اچھے ہو گئے تو میں 1 روزہ رکھوں گا، اور اس کی امی اچھے ہو گئے تو اچھے ہوتے ہی اس پر 1 روزہ رکھنا کیا ہے؟ واجب۔ ٹھیک ہے، یہ ہے منت۔ یہ میں نے صرف منت سمجھائی آپ کو۔ منت کس کو کہتے ہیں؟ شرطیہ دعا کو۔ بندہ اپنے دعا کے قبول ہونے کی شرط پر اپنے اوپر کوئی عبادت لازم کر لے کہ میں فلانی عبادت کروں گا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منت۔ یا رک کے پہلے ایک بات سمجھو، پھر آگے مسئلے سمجھیں گے۔ منت یہ بھی دعا ہے، بتایا بھی، بس فرق یہ ہے کہ یہ شرط والی دعا ہے، ایک سمپل دعا ہوتی ہے اور یہ شرط والی دعا ہے۔ منت یہ دعا ہے، منت دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ تو پھر منت بھی کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے منت ماننا یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، یہ تو شرک ہے۔ بھائی منت تو دعا ہے اور دعا عبادت ہے، اور عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، غیر اللہ کی نہیں کرتے، تو پھر منت بھی صرف اللہ سے مانیں گے، کسی اور سے نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ منت کے صحیح ہونے کے لیے، پہلا مسئلہ، منت کے صحیح ہونے کے لیے، منت کے معتبر اور ویلڈ ہونے کے لیے 2 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر دونوں باتیں پائی گئی تو آپ کی منت صحیح ہے، معتبر ہے، ویلڈ ہے۔ جب وہ صحیح ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر 2 شرطوں میں سے ایک نہیں پائی گئی، یا 2 شرطوں میں سے دونوں نہیں پائی گئی، تو پھر آپ کی یہ منت صحیح نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، ویلڈ نہیں ہے۔ جب منت صحیح نہیں تو پھر اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں۔
کیا ہے؟ 2 شرطیں. نمبر 1 منت اللہ سے مانے. کس سے مانے؟ اللہ سے مانے. نمبر 2 عبادت کی مانے، اور خاص قسم کی عبادت جس کو عبادت مقصودہ کہتے ہیں اس کی مانے. 2 شرطیں. نمبر 1 منت کس سے مانے؟ اللہ سے مانے. نمبر 2 خاص عبادت کی یعنی عبادت مقصودہ کی مانے. اللہ سے مانے، عبادت مقصودہ کی مانے تو وہ منت صحیح ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہو. ان 2 باتوں میں سے ایک بات نہیں پائی گئی تو پھر وہ منت صحیح نہیں، اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں. مثال سے سمجھو. ایک بندے نے مزار پہ جا کے منت مانی کہ باوا اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، اور اس کا کام ہو گیا تو کیا اس پر 3 روزے رکھنا ضروری ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ منت صحیح نہیں ہوئی. کیوں صحیح نہیں ہوئی؟ پہلی شرط فوت ہے. 2 باتیں پائی جانی چاہیے تو منت صحیح ہوتی. پہلی منت اللہ سے مانے، اور اس نے منت کس سے مان لی؟ اللہ کے علاوہ سے مانی ہے، پس یہ منت صحیح نہیں. جب منت ہی صحیح نہیں تو پھر اس کے لیے روزے رکھنا یعنی منت کو پورا کرنا ضروری نہیں. عبادت 2 طرح کی ہے. ایک ہے عبادت مقصودہ، دوسری ہے عبادت غیر مقصودہ. عبادت مقصودہ وہ عبادت جس کو چاہا گیا ہے، جس کے کرنے کا مطالبہ ہے، جس کی ڈیمانڈ ہے. شریعت چاہتی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ یہ عبادت کرے. جس عبادت کی ڈیمانڈ ہے، جو ڈائریکٹ عبادت ہے، خود عبادت ہے، فی نفسی ہی عبادت ہے، وہ ہے عبادت مقصودہ. خود عبادت ہے، فی نفسی ہی عبادت ہے، جس کو چاہا گیا ہے، جس کی ڈیمانڈ ہے، وہ ہے عبادت مقصودہ. مثال نماز، اس کی ڈیمانڈ ہے، یہ خود عبادت ہے. نماز یہ خود عبادت ہے، اسی کی ڈیمانڈ ہے. اللہ چاہتا ہے بندہ نماز پڑھے. روزہ یہ بذات خود اپنے آپ میں عبادت ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے. اللہ چاہتے ہیں بندہ روزہ رکھے. تلاوت قرآن پاک یہ اپنے آپ میں عبادت ہے، اسی کا مطالبہ ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ تلاوت کرے. صدقہ خیرات، پیسے وغیرہ بانٹنا یہ اپنے آپ میں عبادت ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے. اللہ چاہتا ہے بندہ خیرات کرے. بات سمجھ میں آتی؟ تو اس کو کہتے ہیں عبادت مقصودہ، جو خود عبادت ہے، ڈائریکٹ عبادت ہے، جس کی ڈیمانڈ ہے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ خیرات، قربانی، یہ سب عبادات ہیں. نمبر 2 جو انڈائریکٹ عبادت ہے، عبادت غیر مقصودہ، یعنی جو انڈائریکٹ عبادت ہے، وہ اپنے آپ میں عبادت نہیں، وہ بذات خود عبادت نہیں، لیکن کسی دوسری عبادت کا وہ ذریعہ ہے، اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے. وہ کریں گے تو پھر اگلی عبادت ہوگی، اس کے بغیر وہ نہیں ہوگی. تو وہ کسی عبادت کا ذریعہ ہے، فرسٹ اسٹیپ ہے. اس کی وجہ سے اس کو بھی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، عبادت کا حکم لگایا گیا اس پر. تو یہ ہوگی انڈائریکٹ عبادت. اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے شریعت میں،
اسی کو نہیں چاہا گیا، چاہا دوسرے کو گیا، لیکن وہ دوسرے والی عبادت اس کے بغیر ہونے کی نہیں، تو پھر اس کو بھی عبادت کہا کہ یہ بھی کرو ثواب ملے۔ مثال وضو کرنا عبادت ہے، وضو پہ ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ لیکن وضو اپنے آپ میں عبادت نہیں ہے، اس میں تو ہاتھ منہ دھوتا ہے بندہ، اپنے آپ میں وہ عبادت نہیں، وہ نماز کا ذریعہ ہے۔ جب تک وضو والے اسٹیپ پہ آؤ گے نہیں، نماز ہوگی نہیں۔ تو یہ وضو اور غسل فرض والا، یہ دونوں بھی عبادت ہے، لیکن اپنے آپ میں عبادت نہیں، بلکہ نماز کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ بھی عبادت ہے، یہ انڈائریکٹ عبادت ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں عبادت غیر مقصودہ۔ کیا کہتے ہیں؟ وضو بھی عبادت ہے، فرض والا غسل یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت غیر مقصودہ، اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ سمجھو ذرا، کبھی آپ نے سنا کہ زیادہ سے زیادہ وضو کرنا چاہیے، جتنے زیادہ وضو کرو گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا؟ ہوش پہ بیٹھ جاؤ، ایک وضو پورا کرو، دوسرا بسم اللہ، دوسرا پورا کرو، تیسرا وضو بسم اللہ، تیسرا پورا ہو جائے چوتھا بھی سنا ہے۔ ایک ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے ختم کرو۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، ایک بار وضو کر لیا آپ نے، اب اس سے کوئی عبادت کرے پھر دوسرا وضو کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ ایک وضو آپ نے کیا، اس سے کوئی عبادت نہیں کی، اور فوراً آپ دوسرا وضو کر رہے ہیں، تو یہ پانی کو ضائع کرنا ہے، اس میں آپ کو گناہ ملے گا۔ کوئی نہ کوئی عبادت کرے، یا پھر ایک وضو کے بعد لمبا وقفہ گزر جائے، پھر آپ دوسرا وضو کر سکتے ہیں، یا اس سے کوئی عبادت کر لیں، یا پھر کچھ لمبا وقفہ گزر جائے پھر آپ دوسرا وضو کریں، تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ وضو پر وضو، وضو پر وضو، وضو پر وضو، اس کی کوئی ڈیمانڈ شریعت میں نہیں۔ اس کے برخلاف نماز کو لے لو، 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، جتنی زیادہ پڑھو اس کی ڈیمانڈ ہے، ثواب بڑھتا جائے گا۔ 2 رکعت پڑھو گے ثواب ملے گا، 4 پڑھو گے اور زیادہ ثواب ملے گا، 1 پارے کی تلاوت کرو گے ثواب ملے گا، 2 پارے کی کریں گے پھر اور زیادہ ملے گا، 3 پارہ اور اچھا، 4 پارے اور اچھا۔ وضو میں ایسا نہیں کہ 1 وضو کیا اچھا، 2 وضو کیا اور اچھا، 3 وضو کیے اور اچھا، نہیں، ایسا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ یہ دونوں میں فرق ہے، عبادت مقصودہ اور عبادت غیر مقصودہ۔ اب یہ سمجھ گئے؟ اب آ جاؤ پیچھے۔ منت کے صحیح ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، منت کس سے مانے؟ اللہ سے مانے۔ نمبر 2، عبادت مقصودہ کی مانے۔ ایک بندے نے یہ منت مانی کہ یا اللہ، اگر میرا بیٹا 80 نمبر سے کامیاب ہوا تو میں 3 روزے رکھوں گا، اور اس کا بیٹا 80 نمبر سے کامیاب ہو گیا تو اس پر 3 روزے رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ منت صحیح ہوئی کہ نہیں؟ بولو، صحیح ہو گئی۔ کس سے مانی ہے؟ اللہ سے مانی ہے۔ اور روزے کی مانی ہے، روزہ عبادت مقصودہ ہے، تو اللہ سے مانی اور روزے کی مانی، عبادت مقصودہ کی مانی، منت صحیح۔ جب دعا قبول ہو جائے، کام پورا ہو جائے، اس پر وہ عبادت لازم اور ضروری ہو جائے گی۔ ایک بندے نے منت مانی کہ اگر میری دکان کا لائسنس آ جاوے تو 5000 روپے صدقہ کروں گا، اور اللہ کا کرنا کہ دکان کا لائسنس آ گیا تو 5000 روپے صدقہ کرنا ضروری ہو جائے، کیونکہ منت صحیح اللہ سے مانی ہے اور عبادت مقصودہ کی مانی ہے۔ پیسے خرچ کرنا اسی کی ڈیمانڈ ہے شریعت میں۔ دیکھو زکوٰۃ میں، دیکھو فطرے میں پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ ہے۔ ایک بندے نے منت مانی کہ یا اللہ، اگر میرا فلاں کام ہو جاوے، اگر میرا فلاں کام ہو جاوے تو میں مسجد ابراہیم میں 40 مرتبہ وضو کروں گا۔ کتنی مرتبہ؟ 40۔ اور اس کا کام ہو گیا تو 40 مرتبہ وضو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ نہیں۔
منت تو اللہ سے مانی ہے لیکن عبادت مقصودہ کی نہیں مانی، عبادت غیر مقصودہ کی مانی ہے، بس اس پر 40 مرتبہ نہیں 1 مرتبہ بھی وضو کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ ایک بندے نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جنوری کے مہینے میں فجر سے پہلے کوزوے میں جا کے ڈبکی لگاؤں گا، غسل کروں گا ٹھنڈے پانی میں۔ اس کا کام ہو گیا تو اب ڈبکی لگانا ضروری ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ منت اللہ سے مانی ہے لیکن عبادت مقصودہ کی نہیں مانی، پس اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں۔ ایک بندے نے منت مانی کہ میں اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو 7 مرتبہ اجمیر شریف جاؤں گا۔ کتنی مرتبہ؟ کام بھی ہو گیا تو اب 7 مرتبہ اجمیر شریف جانا ضروری ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایک بندے نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا، ناریل چڑھاؤں گا۔ اس کا کام بھی ہو گیا تو چادر اور ناریل ضروری ہوں گے؟ نہیں۔ منت اللہ سے تو مانی ہے لیکن یہ چادر چڑھانا یہ عبادت ہی نہیں، مقصودہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو عبادت ہی نہیں، فالتو کام ہے، پیسے کو بگاڑنا ہے، پیسوں کو ضائع کرنا ہے، واہیات چیزیں۔ ناریل چڑھاؤ گے، کیا کریں گے بزرگ اس ناریل کا؟ وہ واپس بکتے، پورا دن وہی ناریل بکتے رہتے، وہی چادریں پیک ہو کے جاتی پھر آتی ہے، دھندا چلتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ بزرگ کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو پڑھ کر بخشیے، پڑھنے کی تو توفیق نہیں۔ اگر آپ بزرگ کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو صدقہ خیرات کیجئے، اس کا ثواب ان کو پہنچائیے۔ یہ صحیح طریقہ ہے جو شریعت نے بتایا، اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، تو دوسرا روزہ ہے واجب روزہ، یہ ہے منت کا روزہ۔ یہاں رک کے 2 مسئلے سمجھو۔ نمبر 1، کبھی کبھی بندہ منت میں روزہ رکھنے کے دن اور تاریخ کو فکس کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی بندہ منت میں روزہ رکھنے کے دن اور تاریخ کو فکس نہیں کرتا۔ مثال سے سمجھو، بندے نے منت مانی کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں مارچ کی 30 تاریخ کو روزہ رکھوں گا، مارچ کی 30 تاریخ کو روزہ رکھوں گا، اور اس کا وہ کام ہو گیا۔ تو اب یہ مارچ کی 30 تاریخ اس نے کیا کر رکھی ہے؟ فکس کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں فکس منت۔ کیا کہتے ہیں؟ فکس۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں نظر معین۔ آپ سمجھو فکس منت، آسان رکھو اس کو، فکس منت۔ دوسرا، بندے نے منت مانی یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 روزہ رکھوں گا۔ دیکھو منت دونوں ہے لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلی والی منت میں اس نے روزہ رکھنے کے دن تاریخ کو طے کر رکھا ہے، اور دوسرے میں بندے نے منت مانی یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو اس جمعرات کو روزہ رکھوں گا۔ یہ دیکھو دن طے کر لیا، اس نے کر لیا کہ نہیں؟ تو یہ بھی فکس منت ہے۔ تو منت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک فکس ہوتی ہے اور ایک سمپل ہوتی ہے۔ اگر سمپل منت ہے، میرا کام ہو گیا تو میں 1 روزہ رکھوں گا، میرا کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، سمپل منت، تو پھر اس منت کے روزے میں سمپل منت، اس منت کے روزے میں سمپل والی منت کے روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ فلاں کام ہو جائے تو روزہ رکھوں گا، فلاں کام ہو گیا اب روزہ رکھنا ہے، تو آپ کب سے نیت کریں گے؟ رات سے کریں گے، صبح صادق سے پہلے کریں گے، تب یہ منت کا روزہ صحیح ہوگا، سمپل منت۔ نمبر 2، فکس منت، آپ نے طے کی ہے 30 تاریخ، تو رات سے کر لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن مان لیجئے آپ 29 تاریخ کو رات میں نیت کرنا بھول گئے، سو گئے، 30 تاریخ میں صبح آپ کو خیال آیا، فجر کی نماز پڑھ کے آ گئے، پھر خیال آیا کہ ارے آج تو 30 تاریخ، آج تو سحری کرنی تھی،
ابھی آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، روزے کو توڑنے والا کوئی کام نہیں کیا، تو آپ آدھے دن سے پہلے پہلے بھی نیت کر لیں گے تو فکس والی منت میں آپ کے منت کا روزہ صحیح ہو جائے، چونکہ آپ نے پہلے سے دن تاریخ طے کیا ہے تو شریعت اس کا لحاظ رکھے گی۔ بات سمجھے؟ جیسے رمضان میں بھی تو ہے، اللہ نے طے کیا ہے رمضان کو روزہ رکھنے کے لیے، تو اس میں بھی آدھے دن تک رعایت ہے، یہاں بندے نے طے کیا ہے تو اس میں بھی رعایت دی ہے کہ ٹھیک ہے آدھے دن سے پہلے پہلے اگر نیت کر لیتے ہو 11:30 بجے تک تو یہ منت کا روزہ ہو جائے۔ تو اگر منت سمپل ہے تو رات سے نیت کمپلسری ہے، اور اگر منت فکس والی ہے تو پھر رات سے نیت کرنا اچھا ہے، لیکن اگر نہیں کر سکا ہے تو آدھے دن سے پہلے پہلے بھی نیت کرنا کیا ہے؟ جائز۔ یہ منت کے روزے کا بیان پورا، منت کو بھی ہم نے سمجھا اور منت کے روزے کو بھی سمجھا، دونوں باتیں۔ تیسری قسم سنت روزہ، چوتھی قسم نفل روزہ۔ سنت بھی نفل ہی ہے، لیکن اس کا اہتمام زیادہ تھا اس لیے اس کو اوپر لے آئے، سنت روزے کا نام دیا، ورنہ وہ بھی نفل ہے۔ سنت روزہ اور نفل روزہ ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ مسئلہ پہلے گزرا ہے روزے کی نیت کے بیان میں کہ نفل روزے کی نیت رات سے بھی کر سکتے ہیں اور آدھے دن سے پہلے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ میں نے واقعہ سنایا تھا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ اشراق کے بعد مکان پر تشریف لاتے اور پوچھتے ناشتے کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے، اگر کچھ آتا تو آپ تناول فرماتے، کھاتے، اور اگر یہ جواب آتا کہ ناشتے کے لیے کھانے کے لیے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے تو آپ فرماتے تب تو آج میرا روزہ ہے۔ تو دیکھو یہ نیت کب کر رہے ہیں حضور؟ 8:30 بجے نیت فرما رہے ہیں، یہ کون سا روزہ ہے؟ نفل روزہ۔ تو نفل روزے کی نیت بھی ہم آدھے دن سے پہلے پہلے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور میرے بھائی ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یہ روزے اہم نہ ہوتے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھتے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں بھائی، آپ تو کیا ہے؟ بخشے بخشائے ہیں، امام الانبیاء ہے، آپ نے یہ روزے ہمارے ہی لیے تو رکھے ہیں کہ ہم حضور کو فالو کریں گے، امت آئے گی حضور کے اعمال کو دیکھے گی اور اس پر چلے گی، تو آپ نے رکھے ہیں، تو ہمارے کو سبق دینے کے لیے آپ نے رکھے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان روزوں کا ہم کیا کریں؟ اہتمام کریں۔ 10 محرم کا روزہ، عرفے کا روزہ، پیر جمعرات کے روزے، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن فرض عبادتوں کے اندر کمی کوتاہی نکلے گی تو اللہ پاک پوچھیں گے اس کے پاس نفل عبادت ہے؟ فرض نماز میں کمی کوتاہی نکلی تو پوچھیں گے نفل نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں؟ کہ جی ہاں اس کے پاس نفل نماز ہے، تو ان نوافل سے فرض نمازوں کی کمی کوتاہی کی بھرپائی کی جائے گی، تلافی کی جائے گی، اور فرض کو کمپلیٹ کر لیا، ہو گیا کمپلیٹ، چلو آگے، گاڑی پار ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ اور اگر بندے کے پاس سنت اور نفل نہیں ہے اور فرض میں کمی ہے تو یہ بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا، یاد رکھیے گا، فرض کا کمپلیٹ ہونا ضروری۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ سنت اور نفل جس کا درجہ کم ہے اللہ رحم فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے، اور سنت اور نفل سے فرض کی تلافی کر دیں گے۔ ہم جانتے ہیں ہماری فرض نماز کتنی شاندار ہوتی ہے، ہم خود جانتے ہیں کتنی شاندار ہوتی ہے، تو میرے بھائی جب ہم خود جانتے ہیں کہ ہماری فرض نمازوں میں کمزوریاں ہیں تو ہم اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ پہلے سے بتلا بھی دیا گیا ہے کہ اگر فرض نماز میں کمزوری ہوگی سنت اور نفل سے پورا کیا جائے گا، تو پھر سنت اور نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائی روزے کا ہے، اگر بندے کے فرض روزوں میں کمی کوتاہی رہی تو پوچھا جائے گا نفل روزے ہیں؟ اگر ہے تو نفل روزوں سے فرض روزوں کی کمی کوتاہی کو پورا کیا جائے، اور اگر بندے کے پاس نفل روزے نہیں ہیں تو فرض انکمپلیٹ ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکے، الا یہ کہ اللہ پاک رحم کر دے کسی پر، الگ بات ہے، وہ اللہ کی مرضی کی چیز ہے، لیکن جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ فرض کا کمپلیٹ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ،
اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہی تو نفلی صدقات اور نفلی خیرات سے اس کو پورا کیا جائے۔ اس لیے میرے بھائی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ خیرات کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، وہاں اگر ضرورت پڑی کہ تو یہ چیزیں ہمیں کام آنے والی۔ تو آج کا عنوان تھا روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں: فرض روزہ، ادا اور قضا، واجب روزہ یعنی منت کا، سنت روزہ اور نفل روزہ۔ آج الحمدللہ روزے کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ کل سے زکوٰۃ کا بیان شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوال تھا؟ ہاں، سوال یہ آیا ہے کہ رمضان المبارک میں عورت ایسی ٹیبلٹ لے سکتی ہے یا نہیں جس سے حیض نہ آوے؟ اگر یہ ٹیبلٹ جسم کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر ایسی ٹیبلٹ نہیں لینی چاہیے، اور اگر یہ ٹیبلٹ جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، کوئی بڑا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو پھر لینے کی گنجائش ہے، لے سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اگر عورت نے ٹیبلٹ لے لی اور اس کی وجہ سے حیض نہیں آیا تو وہ پاک مانی جائے گی اور وہ کنٹینیو روزے رکھے، چاہے وہ تاریخیں آ جائے جن میں حیض آیا کرتا ہے، لیکن چونکہ دوا سے روک لیا ہے تو اب حیض نہیں آیا تو اس کو روزے بھی رکھنے ہیں اور نمازیں بھی پڑھنی ہے، اس کے روزے بھی صحیح ہیں، اس کی نمازیں بھی کیا ہیں؟ صحیح ہے۔ اسی طرح لوگ حج کے وقت پوچھتے ہیں کہ ٹیبلٹ لے لے تو کیسا؟ مسئلہ یہی ہے، اگر بڑا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ دیکھو، جسم کو نقصان پہنچانا یہ بھی حرام ہے۔ یہ جو باڈی ہے نا، ہم اس کے مالک نہیں ہے، باڈی کے ہم مالک، اگر ہم مالک ہیں تو بیچ دو گردہ، آپ کا گردہ بیچ دو۔ نہیں بیچ سکتے، کیوں؟ آپ مالک نہیں، اللہ مالک ہے، آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ آپ اپنی باڈی کے مالک نہیں، مالک اللہ۔ اللہ جیسا حکم دے گا ویسا کرنا۔ ہم اپنی باڈی کو نقصان پہنچائے یہ جائز نہیں۔ کوئی آدمی زہر کھائے تو جہنم میں جائے گا۔ کائے کو جہنم میں؟ بھائی اپنے آپ کو مار رہا ہے۔ ارے بھائی تو اپنے آپ کا مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے، تجھے اجازت نہیں کہ تو اپنے آپ کو مار دے۔ ہاں، اگر آخری پوزیشن ہے تو بندہ اللہ سے یہ دعا کر سکتا ہے، یا اللہ بہت پریشان ہوں، اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے عافیت عطا فرما، اور اگر میرے لیے پریشانی ہے تو پھر مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ دعا آدمی مانگ سکتا ہے، لیکن زہر کھا کے خودکشی نہیں کر سکتا، ورنہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم۔ کے لیے تاریخ تو فکس کی تھی 30 مارچ، لیکن وہ نکل گئی اور بندہ روزہ نہیں رکھ سکا، تو اب فری نہیں ہو سکتا کہ بھائی 30 مارچ کا وعدہ تھا، وعدہ تو نکل گیا۔ نہیں، روزہ رکھنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ آپ کو گناہ ملے گا، آپ نے وقت متعین کیا تھا، اس وقت میں کام نہیں کیا تو اس کا آپ کو گناہ ملے گا، آپ کو توبہ استغفار کرنا ہے۔ لیکن جو کام کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ بعد میں بھی کرنا ہے۔ آپ نے کسی سے کہا تھا کہ میں آپ کو آپ کا قرض جو ہے 5 تاریخ کو واپس دے دوں گا، لیکن 5 تاریخ نکل گئی تو آپ فری، 5 تاریخ تو گئی، تھوڑی بھائی قرض تو دینا ہے۔ 5 تاریخ کو آپ نے نہیں دیا، وعدہ خلافی کا آپ کو گناہ ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قرض اڑ گیا۔ قرض آپ کے ذمے ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح روزے کی تاریخ آپ نے فکس کی تھی، وہ گزر گئی تو آپ کو توبہ استغفار کرنا ہے اور روزہ بعد میں بھی رکھنا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک، سبحان ربک رب العزۃ، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔